آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محشر میں کوئی شخص اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ جب تک 5 سوال نہ پوچھ لیا جائے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین پوچھیں گے، جو ہم نے تجھے زندگی دی تھی، وجود بخشی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ اس زندگی کو کس مصرف میں گزارا؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں؟ زندگی کا حساب ہوگا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ جو جوانی ہم نے تجھے عطا کی تھی، جو جوانی تجھے میں نے دی تھی، اس جوانی کو کہاں استعمال کیا، کہاں خرچ کیے؟ لوگوں کے مزاج میں بات بیٹھ گئی ہے، میں جوان ہوں، جو دل چاہے کر لو، جب عمر ڈھل جائے، بڑھاپا آئے گا تو مسجدوں سے جڑ جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ کس نے دیکھا زندگی؟ ایک بات میں بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محشر میں یعنی کل قیامت کے دن انسان کے سر پہ سورج جو آ جائے گا وہ 1.5 فٹ کے فاصلے پہ رہے گا۔ آج اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آج لوگ بحال ہے، پریشان ہیں، بدحواش ہے۔ کیوں؟ بہت گرمی ہے۔ جس کے زبان سے سنیے کیا حال ہے، بہت گرمی ہے، کیا بہت گرمی ہے۔ دنیا کی اس گرمی سے انسان پریشان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا کہ مولانا صاحب اتنی گرمی پڑ رہی ہے، نہ کولر کام کر رہا ہے، نہ اے سی کام کر رہی ہے، پریشان ہوں۔ دنیا کی اس گرمی میں جو 40 سے 42 ٹمپریچر گرمی میں انسان اتنا پریشان ہے، جینا دو بھر ہے، انسان پریشان بنا ہوا۔ آپ ذرا تصور کرے، وہ سورج تو اتنی دور پہ ہے، اب تصور کرے جب قیامت میں سورج 1.5 فٹ انسان کے سر سے 1.5 فٹ اونچا رہے گا، اس وقت کیا عالم ہوگا انسان؟ ایسا نہیں کہ انسان جل نہیں جائے گا، جل کے ختم نہیں ہو جائے گا، تپش میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی انسان گلے تک، کوئی کمر تک، کوئی انسان جو ہے سر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن اس گرمی سے، اس پریشانی سے کون بچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہو، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خاص عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کی بہت مقبولیت رکھتی ہے، بہت قبول ہے۔ دوسرا سوال یہی ہوگا کہ جو جوانی ملی تھی آپ نے کیا کیا؟ تیسرا سوال ہوگا کہ مال جو تم نے کمایا کہاں سے کمایا؟ آج انسان کا حال یہ ہے کہ بس مال آنا چاہیے، جیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، کسی کے ہڑپ کے آئے، ظلم کر کے آئے، کسی طریقے سے گھر آنا چاہیے، گھر بننا چاہیے، بس جب مال آئے۔ کل قیامت میں پوچھا، تیسرا سوال یہ ہوگا مال تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ چوتھا سوال جو پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین چوتھا سوال پوچھیں گے کہ مال جو تم نے کمایا اس مال کو، چوتھا سوال تم نے خرچ کہاں کیا؟ چوتھا سوال یہ بھی ہوگا مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ آج بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں میری مرضی ہے، میرا مال ہے، میں جہاں خرچ کروں، عیاشی کروں، جو کرنا کر لو نا، دنیا ہے، جو کرنا کرو، اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھیں گے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اس لیے ناجائز جگہ پہ مال خرچ کرنے سے بچیے، اسراف سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ مال کمانا کہاں سے، وہ بھی حساب، کہاں خرچ، چوتھا سوال وہ بھی۔ پانچواں سوال یہ ہوگا جو علم تجھے ملا تھا تم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ جی ہاں، علم کے تعلق سے سوال ہوگا، جو علم میں نے تجھے عطا کیا تھا کس لیے، کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال جب تک ہر شخص سے نہیں پوچھا جائے گا کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں بتایا کہ 5 سوال میں پوچھوں گا؟ تاکہ انسان جب گناہ کرے تو دل میں خیال ہو، ڈر پیدا ہو، اس رب کریم کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ رب کریم ہم سے سوال پوچھیں گے اور جس تعلق سے میں سوال پوچھا جائے گا، ڈر پیدا ہو۔ حالانکہ اسلام ڈر اور خوف کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے، اللہ نے قرآن کریم کا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اللہ کے نیک بندوں کو
نیک لوگوں کو کوئی خوف اور ڈر اور کوئی غم نہیں ہوتا. بتانا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان اس سے اویئرنیس رہے، اس کے اندر فکر مندی، اس گناہوں سے بچے. اور جو شخص اس سے ڈرے گا، ڈر کے اندر بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو ڈر کر کے زندگی گزارے گا، گناہوں سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈرے گا. اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈرے گا کہ اپنے پروردگار کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے، وہ ڈرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں عطا کروں گا میں اس کو. ایسے لوگوں کو 2 جنتیں عطا کروں گا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی گزار رہا ہو. گناہ کرنے کا جب دل میں خیال آؤ تو دل میں خوف پیدا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے لوگ لے 2 جنتیں اللہ نے عطا فرمائی، 2 جنتیں ملی.